سیز فائر کی خلاف ورزی امریکہ کی جانب سے ایران پر حملہ کن مسلم ممالک کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے کیا گیا اور ایران اس کا کیا جواب دے گا؟ اس بارے میں اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، حج کا دن مسلم ممالک کی زمین استعمال کی گئی، کہا یہی جا رہا ہے، اور ایران پر حملہ کیا گیا۔ ایران خاموش کیوں ہے؟ اس حملے کا ابھی تک جواب کیوں نہیں دے رہا؟ کیا ایران کسی خاص وقت کا انتظار کر رہا ہے؟ اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایران کیا کرنے والا ہے؟ حیران کن طور پہ عدیل بھائی، ایران کی طرف سے کوئی رد عمل ابھی تک ظاہر نہیں کیا گیا، نہ ہی امریکی حملے کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ حالانکہ سینٹ کام امریکہ کی طرف سے ان کی سینٹرل کمانڈ بات کر رہی ہے، تصدیق بھی کر دی، تفصیلات بھی جاری کر دی اور بتایا کہ ہم نے کشتیوں کو نشانہ بنایا، میزائل سائٹس کو نشانہ بنایا، لیکن ایران نے اب تک کچھ نہیں بتایا۔ اور اندازہ یہی ہو رہا ہے، یہی اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ ایران صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ آج چونکہ حج ہے اور حج کے روز اس طرح کے بیانات دینے سے مسلم امہ جو ہے وہ تقسیم ہوگی ذہنی طور پہ۔ ابھی سب کی توجہ مرکوز ہے بیت اللہ کی طرف، حج کی طرف، اور لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر اس طرح کا کوئی حملہ کیا جاتا ہے ایران کی طرف سے تو ہیڈ لائنز وہ بن جائیں گی، ماحول سارا وہ بن جائے گا، جنگی ماحول ہو جائے گا۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 مسلم ممالک ہیں۔ پہلے کا نام ہے بحرین، دوسرے کا نام ہے کویت اور تیسرے کا نام ہے قطر۔ ان مسلم ممالک کی سرزمین امریکہ نے استعمال کی ہے ان حملوں کے لیے۔ مسلم ممالک کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ایران یہ پہلے دن سے کہہ رہا ہے اس پوری جنگ کے دوران کہ آپ اپنے آپ کو خود سے الگ کریں، ان لوگوں سے الگ کریں، امریکہ سے جان چھڑائیں اور امریکی حملوں سے اظہار لا تعلقی کریں، اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے کر۔ لیکن اب تک جو ہے وہ مکمل طور پہ جان نہیں چھوٹ سکی ہے۔ مشرق وسطی سے امریکہ ابھی تک نہیں نکل پایا اور ان جگہوں پہ اس کا ہولڈ ہے۔ اب ایران پر حملے کے لیے اس نے پھر انہی ممالک کا انتخاب کیا ہے، ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو ایران کو نقصان پہنچایا ہے، حج کے دن میں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، اور تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ اس نے مسلم ممالک کی سرزمین استعمال کر کے جب حملہ کیا ہے تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ پر دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں قطر پہ حملہ کرنا پڑے گا، بحرین پہ کرنا پڑے گا، کویت پہ حملہ کرنا پڑے گا، یعنی اس وقت مسلم ممالک پر تمہیں حملہ کرنا پڑے گا، اور پھر میں بیچ میں سے نکل جاؤں گا خاموشی سے، اور یہ ایران اور تم آپس میں آمنے سامنے آ جانا، بالکل مسلم ممالک، ایران اور عرب ممالک جو ہیں ان کی جنگ شروع ہو جائے گی، اور ممکنہ طور پہ کیونکہ وہ اب بہت زیادہ زخم سہ چکے ہیں ایک طرح سے ایران کی طرف سے، اور ایران جو ہے وہ ان کو نہیں چھوڑے گا اس معاملے میں۔ تو اب نیتن یاہو کا وہ خواب ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح بھی، چاہے وہ فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کسی بھی طرح مسلم ممالک کو اس طرح کی چوٹ پہنچائے جو ان کے دل پہ جا کے لگے اور ان کے دماغ پہ جا کے لگے، اور وہ اشتعال انگیزی کا شکار ہو کر ایران پر چڑھ دوڑیں اندھا دھند، اور یہ بھول جائیں کہ انہوں نے اپنی سرزمین جو امریکہ کو دی ہوئی ہے اور امریکہ اس کو استعمال کرتے ہوئے چاروں طرف حملے کر رہا ہے، وہ سب جائز ہے، لیکن ایران اگر اسی کا جواب دے، اس کا جواب دے تو وہ جائز نہیں ہے۔ یہ تو لاجیکلی بھی دیکھے تو عجیب سی ان لاجیکل بات ہوتی ہے۔ جی، اور جب بھی ایران نے اس کے بارے میں بات کی ہے، مسلم ممالک نے اس کو بس سن کے خاموش رہیں، کوئی جواب نہیں دیا، تاکہ جواب دیتے تو اندازہ ہوتا کہ ہاں وہ کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں۔ لیکن جب سے سیز فائر ہوا ہے وہ بڑی پاسداری کر رہا ہے ایران، نا سیز فائر کی بڑی سختی سے پاسداری کر رہا ہے، اس نے کوئی حملہ نہیں کیا، لیکن امریکہ نے یہ دوسری دفعہ حملہ کیا ہے اور مسلم ممالک کی سرزمین استعمال کی۔ مسلم ممالک کو نظر نہیں آ رہا کہ جناب ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور وہ بالکل سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں ایران کے۔ اصل میں عدیل بھائی، مسلم ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ جھکے ہوئے ہیں اور دبے ہوئے ہیں، اور نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ میں ہیں، اور وہ کوئی غیر معمولی قسم کا کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھا سکتے جس سے ان کو اندازہ ہو کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حدود سے باہر نکل گئے ہیں، اسرائیل کی حدود سے باہر نکل گئے ہیں، اور وہ کچھ اپنے فیصلے کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر ایسے کچھ فیصلے وہ کرنے کی کوشش کریں گے تو امریکہ یہ کہتا ہے کہ پھر میں تمہارے پیچھے سے ہٹ جاؤں گا، پھر میں تمہیں نہیں بچا پاؤں گا، حالانکہ وہ اب بھی ان کو نہیں بچا پایا۔ دیکھیں نا، وہ ایران نے مشرق وسطیٰ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کوئی امریکی اڈا نہیں چھوڑا، اور اگر اس نے کسی امریکی اڈے کو نہیں چھوڑا تو وہ اگر امریکہ پیچھے ہٹ جاتا تو وہ کسی ملک کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ ایسا ہی ہے، اور عرب ممالک جو ہیں وہ اب تک جو ہے ایک خاص قسم کے ذہنی اس کے اندر تھے، اپنی ہی ایک خود فریبی کا شکار تھے کہ ہمیں امریکہ بچا لے گا، امریکہ ان کو نہیں بچا پایا۔ اب مسئلہ یہ کہ وہ خود بھی نہیں لڑ سکتے، کیونکہ دوسری طرف امریکہ کے سامنے اگر کوئی ہے تو وہ ایران ہے۔
ایران کے پیچھے چائنا کے پارٹس ہیں، وہ مختلف چیزیں ہیں جس کے بارے میں کہا گیا چائنا کا فضائی دفاعی نظام ہے، سیٹلائٹس ہیں، رشیا کا اسلحہ ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہے، ڈرونز ہیں، ڈیفنس سسٹم ہے سارا اس کے ساتھ. تو اب انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایران کی طرف ایک گولی چلائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جدید ترین 3 ملکوں کی ٹیکنالوجی، ایران کا جذبہ، ایران کی پریسیجن، یہ سب مل کر جب حملہ کرے گی تو کس طرح سے ان کو نقصان ہوگا، اور وہ پھر اس کو سہ نہیں سکیں گے. امریکہ اور اسرائیل کی مدد کے بغیر وہ ایران کا حملہ نہیں سہ سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ نہ ایک طرف سے امریکہ کو روک پاتے ہیں کہ وہ حملہ نہ کرے، اور دوسری طرف یہ بھی نہیں کر پاتے کہ وہ کسی طرح سے ایران پر حملہ کرے اور ایران کو کسی طرح سے جواب دے سکیں. اظہر بھائی، اس حملے کے جواب میں ابھی تک ایران کی جانب سے کوئی خاص رد عمل آیا نہیں ہے، بلکہ بالکل خاموشی طاری کی ہوئی ہے ایران نے. لیکن ایران کی ایسی کیا تیاری ہے کہ اس حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا؟ عدیل بھائی، امریکہ کے اس حملے نے ایران کے کم از کم ہاتھ کھول دیے ہیں، اور وہ جو ایک ہی طرف سے سیز فائر کی بہت زیادہ بات کر رہا تھا ایران، اب اس کو یہ نہیں کرنے کا مطلب کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ کسی طرح کا عالمی دباؤ اس کے اوپر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ایران جو ہے وہ ایک عرصے سے کہہ رہا ہے کہ اگر سیز فائر کی آڑ میں یا سیز فائر کو توڑ کر امریکہ نے، اسرائیل نے کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی، بڑا حملہ کیا، تو پھر ہم سرپرائزز دیں گے. ہمارے پاس ایک نئے اہداف کی فہرست تیار ہے. بالکل، یہ پچھلے دنوں ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی کہ فہرست انہوں نے تیار کی ہے، اور کچھ نئی جو ہے نا وہ جگہوں کو نشانہ بنایا جائے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے، اور انہوں نے نئی جگہوں کو نشانہ بنانے کے لیے نئی جگہوں سے وار کیا جائے گا، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ایران کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ موو کر دیا گیا ہے پچھلے تمام لوکیشن سے، اور یہ امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ بھی ہے. فارمیشن جو ہے وہ ساری تبدیل کر دی گئی ہے، سب تبدیل کر دی ہے، بساط پوری بدل دی گئی ہے. اب نئی شطرنج کی بساط بچھائی گئی ہے، نئی جنگی بساط بچھائی گئی ہے ایران کی جانب سے، اور اس میں زمین کی تہہ سے لے کے آسمان کی فضاؤں تک سب کچھ ہے. اب جو نئی فہرست ہے اس میں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اب چونکہ اے آئی کا بہت زیادہ زور امریکہ کہتا ہے، ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ بات کرتا ہے، اور اصل میں یہی وہ خاموش اہداف ہیں جن کو نشانہ بنا کر آپ کسی کے دل پہ بڑا وار کر سکتے ہیں. کیونکہ کسی جگہ پہ آپ ملٹری کی تنصیب کو تباہ کریں گے تو $1 ارب کا نقصان ہوگا، لیکن اگر آپ ایک خاموش جنگ چھیڑتے ہیں اور ایک خاموش ہدف کو نشانہ بناتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے $30 ارب کا ایک ہدف اڑا دیا، $60 ارب کا ہدف اڑا دیا. تو اسی لیے وہ کوشش کر رہا ہے ایران کہ اب نئے اہداف پہ کام کرے. اب اس کی جو سرپرائز لسٹ ہے اس کے اندر سب سے پہلے، جس کو وہ 2-3 دفعہ کہہ چکا ہے مختلف زاویوں سے، کہ وہ سمندر کے نیچے بچھی جو کیبلز ہیں، ڈیٹا کیبلز ہیں، کمیونیکیشن کی کیبلز ہیں، ان کو کاٹ سکتا ہے. اور یہ جو سب مرین کیبلز ہیں، دنیا کی 7 بڑی کیبلز وہاں بچھی ہوئی ہیں. کسی ایک کے بھی کٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فائنینشلی بہت ہی بری طرح چوٹ پہنچائی ہے پوری دنیا کو، اور اس کو ٹھیک بھی نہیں کیا جا سکتا، ریپیئر بھی نہیں کیا جا سکتا. تو وہ تو اس لیے بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پہ بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں، وہاں پر ایران کا قبضہ ہے. اگر کوئی اسے ریپیئر کرنے کے لیے آئے گا تو وہ ایران کی مرضی سے ہی آئے گا نا. جی، وہ ایک وار زون ہے، اور اگر وہاں پر کوئی آئے گا تو وہ فوراً تو ٹھیک نہیں کرتے گا. وہاں پہ آئے گا، پہنچے گا، ٹھہرے گا، پھر سمندر کی تہہ میں جائے گا، پھر اپنا کچھ کام کرے گا، انجینئرنگ ورک ہوگا اس کے اوپر، اس کے بعد پھر وہ اوپر آئیں گے، پھر وہ اپنا سمیٹ کے واپس جائیں گے. تو اس میں وقت لگے گا، اور وار زون کے اندر وقت لگنے کا مطلب ہر لمحے خطرہ ہے. اور ایران جو ہے اگر وہ کاٹتا ہے کیبلز کو تو پھر وہ اس بات کو بھی یقینی بنائے گا کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نہ آئے جب تک وہ اس کو اجازت نہ دے کسی کو. تو ایک بہت ہی سیدھی سی بات ہے کہ اگر ایران نے یہ قدم اٹھا لیا تو فائنینشیل نرو کٹنا شروع ہو جائے گی دنیا کی، اور ایک بڑی نرو کٹ جائے گی، ایک وائٹل آرٹری کٹ جائے گی. اور اس کے بعد جو ایسٹیمیٹس اگر آپ لاسز کے دیکھنا شروع کریں گے تو کہیں $5-10 بلین پر ڈے کا لاس لکھا ہے، لیکن اکثر پھر اس کے آگے یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے لاسز کو کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا. پورا فائنینشیل سسٹم ہے، کوئی $10 ٹریلین کا فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ گر جائے گا، اور اس میں مسائل آ جائیں گے. اور ایک موبائل فون جو اسمارٹ فون ہے، جس کے ذریعے ٹیکنالوجی کو ایکسیس کر کے مختلف ایپس کو اور سارا ایک پورا نظام چل رہا ہے، وہ ایک ٹیلی فون رہ جائے گا. اسمارٹ فون کی جگہ ایک سادہ سا فون رہ جائے گا، اور ٹیکنالوجی ہاتھ سے نکل جائے گی اور وقت بھی ہاتھ سے نکل جائے گا. اور اس طرح کے کئی اور اہداف ایسے ہیں جو بنیادی طور پہ ایران نے مشرق وسطیٰ میں سیٹ کیے ہیں. اگر مشرق وسطیٰ کی زمین سے اسی طرح ایران پہ حملہ ہوا تو ایران بہت ہی پریسیجن کے ساتھ حملہ کرے گا اور ان اہداف کو نشانہ بنائے گا. وہ جنگی اہداف ہیں، یہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ اہداف تھے. اور تیسرا اور اہم چیز یہ ہے کہ گلف آف عمان میں ایک بہت بڑی بحریہ کھڑی ہوئی ہے، خلیج عمان میں، بلاکیڈ کے نام پہ امریکہ کی. اس میں وارشپس تو ہیں، اس کو نشانہ بنایا جائے گا. اس کے بارے میں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری خاموشی کو یہ مت سمجھو کہ ہم نے اس کو وہاں قبول کر لیا ہے، ہم صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں. اور اندازہ یہ ہوتا ہے عدیل بھائی، اگر آپ ان سب کو ایک ساتھ کیلکولیٹ کریں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خلیج عمان میں ایک بہت بڑا ریئیکشن دینے جا رہا ہے ایران.
اسی کے ساتھ ساتھ ایران کچھ ملٹری بیسز کو نشانہ بنائے گا، ان گلف کی ملٹری بیسز کو، یو ایس بیسز کو، جن کو ابھی تک گلف ممالک نے خالی نہیں کرایا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم وار جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی سطح پر ہوگا۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو ان کی سیٹلائٹس ہیں اس کو بھی اب کہا جا رہا ہے کہ اب ایران کسی ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کو بھی جیم کرنے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ پھر اس پورے خطے میں، امریکہ اور اسرائیل کچھ دیکھ ہی نہیں سکیں گے، حملہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ بہت شکریہ اظہر بھائی۔ اظہر بھائی نے اس سارے معاملے پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی کہ کس طرح ایران اپنے اہداف کو نشانہ بنائے گا۔ عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔